نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، یہ ہمارے لیے سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ یہ 15 اگست آیا ہے جو یوم آزادی ہے۔ اس دن انگریزوں نے ہندوستان کو چھوڑ دیا تھا، آزاد کر دیا تھا۔ ہم لوگوں نے، ہندوستان والوں نے انگریزوں کے خلاف ایک لمبے عرصے تک جنگ کی ہے۔ اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ یہاں کے رہنے والوں نے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب نے مل کر کے انگریزوں سے جنگ کی ہے اور سب نے مل کر کے دیش کو آزاد کرایا ہے۔ خاص طور سے مسلمانوں نے جنگ کی ہے، اس لیے کہ مسلمان بادشاہ تھے اور مسلمان بادشاہوں کو دھوکہ دے کر انگریزوں نے حکومت پر قبضہ کیا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں کے قبضوں کو روکنے کے لیے سب سے پہلے 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے جنگ کی، جس میں وہ اپنے ہی لوگوں کی منافقت کی وجہ سے اس جنگ کو ہار گئے اور شہید ہو گئے۔ اسی طرح سے اس کے بعد انگریزوں کی طاقت اور قبضے کو روکنے کے لیے سلطان ٹیپو شہید نے انگریزوں سے جنگ کی۔ 17 مئی 1799 میں سلطان ٹیپو شہید کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد انگریز نے یہ کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے انقلابی عالم حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا، اور ان کے خلیفہ سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سے حضرات نے جنگ کی اور اس میں وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنا کر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے شاملی کے میدان میں جنگ کی انگریزوں سے، اور اس میں حافظ ضامن صاحب شہید ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد یہ جنگ پھیلتی چلی گئی۔ میرٹھ کے مسلمانوں نے بھی انگریزوں سے جنگ کی، اور دہلی میں جو آخری تاجدار تھے اور مغلیہ شہنشاہیت کے آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر صاحب، ان کو امیر بنا کر ان کی سرکردگی میں جہاد کیا گیا، جنگ کی گئی، اور ہزاروں مسلمانوں نے ان کے ساتھ میں رہ کر کے جنگ کی اور شہید ہوئے۔ اور یہ 1857 کی جنگ ہندوستان بھر میں پھیلتی چلی گئی، حتیٰ کہ سیہور کے اندر بھی جنگ ہوئی، اور یہاں بھوپال میں اس زمانے میں نوابی حکومت تھی، سکندر جہاں بیگم صاحبہ نواب تھیں، اور اس زمانے میں نواب فاضل محمد خان گڑھی کے نواب تھے، اور ان کے بھائی تھے نواب عادل محمد خان۔ ان دونوں حضرات نے بہت زیادہ محنت کی، کوشش کی، اور انگریزوں کے خلاف مجاہدین کو تیار کیا۔ بھوپال کے علماء سے اپیل کی عادل محمد خان نے، اور بھوپال کے علماء نے منکشا مسجد کے اندر جمع ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر دوسرے دن مدار المحام صاحب کی مسجد میں جمع ہو کر پھر اسی فتوے کی تائید اور تصدیق کی۔ بھوپال میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے سیہور میں باقاعدہ ان مجاہدین نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، انگریزوں کے خلاف جنگ کی، اور اپنی آزاد حکومت قائم کر لی۔ اس میں ہندو مسلمان سب شریک تھے۔ ولی شاہ ان کے امیر تھے اور مہاویر ان کے ساتھ میں تھے، اور ولی شاہ اور مہاویر یہ تو بہت بڑے لوگ تھے جو کہ ان مجاہدین کی سرکردگی کر رہے تھے، امارت کر رہے تھے، سربراہی کر رہے تھے۔ اور ولی شاہ نے 2 جھنڈے بنائے، ایک محمدی نشان اور ایک مہاویر نشان، اور دونوں کو ملا کر ساتھ رکھا گیا اور آزاد حکومت قائم کی گئی۔
مہاویر کونسل اس کو نام دیا گیا، اور اسی طرح سے ان حضرات نے سیہور کے اندر قبضہ کر لیا تھا اور اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور نواب فاضل محمد خان اور نواب عادل محمد خان ان کے ساتھ میں تھے، اور وارث محمد خان ان کے ساتھ میں تھے۔ پھر وارث محمد خان یہاں سے مہو چلے گئے، اور مہو سے پھر وہ بہادر شاہ ظفر کی فوج میں چلے گئے۔ نواب وارث محمد خان بھی یہاں سے چلے گئے۔ نواب فاضل محمد خان کی گڑھی کے اوپر گولہ باری کی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا، اور عادل محمد خان یہاں سے چلے گئے اور بہادر شاہ ظفر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ سیہور کے اندر 353-56 ان لوگوں کو جو کہ جہاد کر رہے تھے، انگریزوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اور سرفراز خان اور ان کے والد شجاعت محمد خان جو کہ بیرسیہ کے حاکم تھے، اور ان کے بیٹے سرفراز خان، ان لوگوں کو عیدگاہ کے پاس میں سولی دے دی گئی مہوے کے درخت سے لٹکا کر کے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے ظلم و ستم کیے انگریزوں نے۔ اور جب ان حضرات نے جنگ کی، پھر انگریزوں کی فوج نے آ کر کے دوبارہ سیہور پر قبضہ کر لیا اور مجاہدین کو پسپا کر دیا، اور نرسی گڑھ کے راجہ اور اسی طرح سے بہت سے حضرات کو شہید کر دیا گیا یہاں پر۔ اور ان حضرات نے بڑے پیمانے پر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی اور جنگ آزادی لڑی تھی 1857 میں۔ اس میں میرے دادا کے دادا وزیر محمد خان بھی شامل تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ کہ سیہور کے اندر جنگ آزادی لڑی گئی ہے، اور گڑھی کے نواب فاضل محمد خان بھی اس کے اندر شریک تھے، اور نواب عادل محمد خان بھی اس کے اندر شریک تھے۔ لیکن یہ حضرات ظاہری طور پر کام کر رہے تھے، اصل ان کے محرک اور اصل روح رواں مولانا مظہر علی صادق پوری تھے، جو کہ نواب وزیر محمد خان کے زمانے سے غیرت گنج محل پور گڑھی کے حاکم مقرر تھے، عامل مقرر تھے۔ اور وہ کیونکہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں شامل رہ چکے تھے، لہذا انہوں نے ان حضرات کے ذریعے سے تحریک چلائی جنگ آزادی کی۔ اور اس زمانے کے اندر بھوپال کے مفتی اعظم مفتی عبدالقیوم صاحب تھے، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، اور حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے۔ انہوں نے فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف، اس طرح سے یہاں پر جنگ کی گئی۔ اس کے بعد میں پھر یہ جنگ ہار گئے مسلمان 1857 کی جنگ میں، جس کو غدر کہا جاتا ہے، وہ جنگ ہار گئے، اور انگریزوں کا دوبارہ غلبہ ہو گیا، دوبارہ قبضہ ہو گیا پورے ہندوستان کے اوپر۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے کے لیے ہم کو ایک مدرسہ قائم کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے پھر دارالعلوم دیوبند قائم فرمایا، اور دارالعلوم دیوبند کے جو سب سے پہلے طالب علم تھے اور بعد میں شیخ الحدیث بنے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی، ریشمی رومال کی تحریک۔ اس کے اندر ہندو مسلمان سب شریک تھے۔ راجہ مہندر پرساد کو انہوں نے جب انگریزوں کے خلاف ایک جلا وطن حکومت قائم کی افغانستان کے اندر، تو راجہ مہندر پرساد صاحب کو اس کے اندر صدر بنایا گیا، حضرت مولانا برکت اللہ بھوپالی کو وزیر اعظم بنایا گیا، پردھان منتری بنایا گیا، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو وزیر خارجہ بنایا گیا، اور حضرت مولانا محمد صاحب انصاری کو اس کے اندر وزیر دفاع بنایا گیا۔ اس طرح ان حضرات نے جلا وطن حکومت قائم کی، اور پلان یہ تھا کہ ساری دنیا میں ایک ہی دن میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی جائے، کیونکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد دنیا میں ہر جگہ موجود تھے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لے گئے مکہ مکرمہ، اور یہ پلان تھا کہ وہاں سے اس تاریخ کو بتلایا جائے اپنے لوگوں کو۔ لیکن انگریزوں نے
مکہ شریف کے گورنر کو ملا لیا جو کہ ترکی کے ماتحت تھا، اس کو ملا کر کے اور یہ کہا کہ ہمارے باغی مولانا محمود الحسن صاحب تمہارے یہاں آئے ہیں، ان کو ہمارے سپرد کر دو۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو 18 سال تک مسجد نبوی کے اندر حدیث شریف پڑھاتے رہے، انہوں نے فرمایا جب میرے استاذ کو گرفتار کر لیا ہے تو مجھے بھی گرفتار کر دو، اور ان دونوں حضرات کو مالٹا کی جیل میں لے جا کر رکھا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی، وہاں ان کو قید میں رکھا گیا۔ تو اس طرح سے ان حضرات نے قربانیاں دیں۔ یہ ریشمی رومال کی تحریک جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے چلائی تھی کہ ساری دنیا کے اندر ایک ہی تاریخ میں ایک ہی دن میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ہو، یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ برسہا برس مالٹا کی قید میں رہنے کے بعد، کالے پانی کی سزا برداشت کرنے کے بعد جب وہاں سے چھوٹ کر کے آئے، رہائی ہوئی، تو بمبئی آئے آپ، اور وہاں پر استقبال کرنے والے بہت لوگ تھے، ان میں گاندھی جی بھی تھے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب اس نوجوان کو آگے بڑھاؤ، اور اس طرح سے پھر سب نے مل کر کے، مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے، سب نے مل کر کے تحریک چلائی انگریزوں کے خلاف، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان آزاد ہو گیا۔ تو ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان آزاد ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ہندوستان کی آزادی کی حفاظت کریں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ہندوستان کی خدمت کریں، ترقی میں اس کا تعاون کریں۔ ہندوستان کو ترقی ہونا چاہیے، سارے دیشوں کے مقابلے میں ہندوستان آگے بڑھنا چاہیے، اس کے لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے مسلمان بھائی تعلیم میں آگے بڑھیں، علم حاصل کریں، اور بڑی بڑی جو ڈگریاں ہیں اس کو حاصل کریں، اور ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد کوشش کریں کہ ان کو سرکاری ملازمتوں کے اندر موقع مل جائے۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان بہت بڑی تعداد میں سرکاری ملازم تھے، اور بہت بڑی تعداد میں پارلیمنٹ میں جیت کر کے آیا کرتے تھے، لیکن کم ہوتے ہوتے ہماری نمائندگی کم ہوتے ہوتے بہت کم ہو گئی، سرکاری ملازمتوں میں بھی بہت کم رہ گئے، پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی ہماری بہت کم ہو گئی۔ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، ترقی کریں، اور یہاں کے حکومت کرنے والے حضرات کو بھی سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارا جو قانون بنایا گیا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو دستور بنایا ہے ہندوستان کو چلانے کا، اس کے اندر یہاں کے رہنے والے تمام لوگوں کو، تمام باشندوں کو، ہر شہری کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں، اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان کو برابر ترقی کے مواقع دیے جائیں، تاکہ ہر شخص، ہر سماج کے لوگ، ہر خاندان کے لوگ اور ہر جگہ رہنے والے لوگ ترقی کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ کوشش ہونا چاہیے کہ مسلمان آگے بڑھیں، اور ہمارے لوگوں کو، حکومت کرنے والوں کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ سب لوگ آگے بڑھیں، مل جل کر کے کام کریں، امن و امان ہندوستان میں قائم رہے، ہندوستان ترقی کرتا رہے، ہندوستان میں بھائی چارہ قائم رہے، اور اس کے لیے ہم کو ایسے حضرات کو آگے بڑھانا چاہیے جو کہ مسلمانوں سے بھی محبت رکھنے والے ہوں، غیر مسلموں سے بھی محبت رکھنے والے ہوں، آپس میں مل جل کر کے رہیں اور ترقی کریں۔ یہ ہر سال آ کر کے ہم کو 15 اگست یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور ہندوستان کی آزادی کی حفاظت کریں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس پیغام کو یاد رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔